السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا کی ایپیسوڈ 20 اینڈ لاسٹ ایپیسوڈ. اس کو تحریر کیا ہے کمال اکرم نے. ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں. تو چلیں اب اور دیر نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں. اے دل ٹھہر جا لاسٹ ایپیسوڈ. فاران کیا کر رہے ہیں آپ؟ لنچ تیار ہے، آ جائیں. ناظرین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جہاں سامنے ہی بیڈ پر فاران نیم دراز تھا. اس کے بائیں کندھے پر 4 سالہ فراز لیٹا ہوا تھا جبکہ سینے پر اوندھے منہ 2 سالہ نازنین لیٹی ہوئی تھی جس کی بند آنکھیں اس بات کی غمازی تھیں کہ وہ گہری نیند میں ہے. فراز کے سینے پہ فاران کا فون پڑا ہوا تھا اور فراز بھی نیند میں تھا. یقیناً وہ فون استعمال کرتا سویا تھا. نفی میں سر ہلاتی وہ آگے بڑھی اور فراز کے سینے سے فاران کا فون اٹھا کر کیمرہ آن کیا اور ان کی تصویریں بنانے لگی. شادی کے 5 سالوں میں ان کے 2 بچے تھے، 4 سالہ فراز اور 2 سالہ نازنین. فراز کی پیدائش کے 1 سال بعد ہی عائشہ بیگم کی وفات ہو گئی تھی اور اس غم کے وقت میں فاران نے ہی نازلی کو سنبھالا تھا. ان کی زندگی فراز کے بعد بہت خوشگوار ہو گئی تھی. فاران کا رویہ نازلی کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتا گیا تھا اور اب تو وہ نازلی کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا. نازلی نے بہت کم عرصے میں فاران کے دل میں اپنے لیے محبت جگا لی تھی. وہ نازلی سے بہت محبت کرتا تھا. بھلے وہ فلزا کو بھول نہیں پایا تھا لیکن فاران کی زندگی میں نازلی کا اپنا ایک مقام تھا. پہلے اسے نازلی کی صرف عادت تھی مگر اب وہ اس کی محبت بھی تھی اور یہ فاران کی محبت ہی تھی جو وہ دن بدن نکھرتی گئی تھی. ڈگری مکمل کرنے کے بعد اس نے جاب کرنے کے بجائے اپنے گھر کو وقت دینے کو ترجیح دی تھی اور جب فاران تھا تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی. فاران نے اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا تھا سوائے ایک کے. نازنین کی پیدائش پر نازلی نے اس کا نام فضا رکھنا چاہتی تھی مگر فاران نے منع کر دیا تھا کہ اسے نازنین نام پسند ہے. اس نے نازلی کو وجہ نہیں بتائی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا بے شک نازلی فضا کی بہن تھی مگر تھی تو ایک عورت جو اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی اور اگر وہ اپنی بیٹی کا نام فضا رکھتا تو شاید کبھی نہ کبھی نازلی کے دل میں فاران کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی. نازلی نے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا تھا لیکن فاران خود سے اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ وہ نازلی کا دل نہ دکھائے. وہ اکثر خود ہی اس سے فضا کا ذکر کرتی تھی جسے وہ بہت توجہ سے سنتا تھا مگر خود سے کبھی اس کے سامنے فضا کا ذکر نہیں چھیڑا تھا. وہ ہر 3 دن بعد فضا کی قبر پر ضرور جاتا تھا. وہاں اسے اپنے اور نازلی کے بارے میں بتاتا، ڈھیر ساری باتیں کرتا. ہر ہفتے وہ فراز کو بھی فضا کی قبر پر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ یہ اس کی بڑی خالہ ہیں. ان کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی. فاران نے نازلی کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا کہ فاران کا ماضی میں کیا گیا سلوک اب نازلی کی یادوں میں کہیں نہیں تھا. نازلی نے ان کی کئی رینڈم پکچرز لینے کے بعد فون ایک سائڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر پہلے فراز اور نازنین کا ماتھا چوما، پھر فاران کا ماتھا چوم کر پیچھے ہٹنے لگی جب اچانک اس کی کلائی فاران کی گرفت میں آئی. کبھی یہاں بھی نظر کرم کر دیا کریں محترمہ. اس کا اشارہ اپنے لبوں کی طرف تھا جسے دیکھ کر نازلی جھیپ کر اسے آنکھیں دکھانے لگی. بچے جاگ جائیں گے فاران، خف زدہ سے لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی جب فاران نے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچا. بچوں کی نیند کتنی پکی ہوتی ہے یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو. فاران نے لطیف سا طنز کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے چہرے پر جھکی اور اس کی ٹھوری چھو کر اپنی کلائی چھڑواتے نازنین کو اس کے سینے سے اٹھایا. اٹھ کر فریش ہوں اور لنچ کے لیے آئیں. بے وقت خود بھی سو گئے اور بچوں کو بھی سلا دیا. نازلی اس کی گھڑتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی نازنین کو لے کر باہر نکل گئی. فراز. نازلی کے جانے کے بعد وہ کسل مندی سے اٹھتا فراز کو اٹھانے لگا. نازنین کو لاؤنج میں رکھے اس کے جھولے میں لٹا کر نازلی خود ٹیبل پر کھانا لگانے لگی. تقریباً 10 منٹ بعد فاران اور فراز فریش سے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے. آپ نے یمان بھائی سے بات کی؟ نازلی نے انہیں کھانا سرو کرنے کے بعد فراز کو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلاتے ہوئے کہا. کی تھی
مگر نویرہ بھابھی کا کہنا ہے کہ جب شہرام 5 سال کا ہوگا تبھی ایڈمیشن کروائیں گے۔ فرحان نے اسے نویرہ کے خیالات سے بھی آگاہی دی تھی جن کا اظہار نویرہ نے یمان سے کیا تھا۔ ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہیں نویرہ، چلیں ٹھیک ہے، اگلے سال ہی ایڈمیشن کروا لیں گے، نازلی نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ شہرام اور فراز ہم عمر تھے تو نازلی چاہتی تھی کہ وہ ایک ہی اسکول میں ایڈمٹ ہوں۔ نازلی کی نویرہ سے دوستی کافی گہری ہو گئی تھی اور نویرہ اور یمان کی کہانی جان کر اسے بالکل ایسا ہی لگا تھا جیسے وہ کسی فلم کی کہانی سن رہی ہو۔ سادہ اور راست گوسی نویرہ نازلی کو بے حد پسند آئی تھی۔ تم کھاؤ، میں کھلاتا ہوں اسے، فرحان نے نازلی کو دیکھ کر کہا جو خود کا کھانا چھوڑ کر فراز کو کھلا رہی تھی۔ کھا رہی ہوں، نازلی نے فرحان کو دیکھ کر کہا جو خود سے بڑھ کر اس کی فکر کرتا تھا۔ اب فرحان اور نازلی خود بھی کھا رہے تھے اور وقفے وقفے سے فراز کو بھی کھلا رہے تھے۔ ماما کارٹون دیکھنے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نازلی سے فرمائش کرنے لگا، پہلے جو کل میں نے کلر کرنا سکھائے تھے وہ کر کے دکھاؤ، پھر کارٹون دیکھنا۔ فرحان نے فراز کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ تیزی سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ نازلی برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فرحان اور نازلی گھر میں ہی اسے کسی نہ کسی سرگرمی میں الجھا کر رکھتے تھے تاکہ نئی چیزیں سیکھنے میں اس کی دلچسپی بڑھے۔ فراز کے کمرے میں جانے کے بعد فرحان کچن میں چلا آیا جہاں سامنے ہی نازلی سنک میں برتن دھو رہی تھی۔ میں مدد کروں؟ نازلی کو کمر سے تھام کر اپنے حصار میں لیتے ہوئے دھیمی سے سرگوشی کی۔ آپ کی بس اتنی سی مدد درکار ہے کہ آپ یہاں سے باہر چلے جائیں۔ اس کی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کر کے وہ کسمسا کر بولی تو فرحان نے لب دبا کر ہنسی روکی۔ کیوں؟ میں تو مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرحان نے نرمی سے اس کی گردن کو چھوا تو جھاگ سے بھرے نازلی کے ہاتھ کپ کپائے۔ آپ مدد نہیں کر رہے بلکہ اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں، تنگ مت کریں، جائیں یہاں سے۔ نازلی نے اس کی طرف رخ کرتے خفگی سے کہا تو وہ مزید قریب ہوا کہ نازلی کی کمر شیلف سے لگ گئی۔ میں نے کب تنگ کیا؟ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے معنی خزی سے پوچھا تو نازلی نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ میں بتانے بیٹھی تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی۔ نازلی نے آنکھیں پٹپٹا کر فرحان کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کو دیکھ کر کہا۔ نازلی کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مجھ سے الجھنے سے پہلے تم 100 دفعہ کیوں نہیں سوچتی میری جان؟ فرحان نے اس کا جھاگ بھرا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اس کے گال سے اپنا گال رگڑنے لگا۔ فرحان! وہ اپنے گال پہ فرحان کا لمس اور جھاگ محسوس کرتی بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ جی فرحان کی جان؟ خمار آلود لہجے میں شدت گھلنے لگی تھی جس کے آگے نازلی بے بس ہوتی مزاحمت ترک کر گئی۔ فرحان نہ جانے کتنی ہی دیر اسے خود میں گم رکھتا اگر اسے کچن کے باہر آہٹ نہ سنائی دیتی۔ وہ پیچھے ہوا تو نازلی سرخ چہرہ موڑتی واپس سنک کی طرف رخ کر کے اپنا بکھرا تنفس بحال کرنے لگی۔ بابا چلیں کلر کرتے ہیں۔ وہ فراز تھا جو اب کچن کے دروازے پر کھڑا پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا، بابا کی جان آپ چلو، میں بس آپ کے لیے چاکلیٹ لے کر ابھی آیا۔ فرحان نے کہا تو وہ چہک کر سر ہلاتا کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فرحان نے فریج سے چاکلیٹ نکالی اور پھر نازلی کے قریب آیا۔ آج رات کا کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، باہر چلیں گے اور میرے لیے اچھے سے تیار ہونا، میرا فیوریٹ ڈریس پہن کر۔ فرحان اس کی کنپٹی کو نرمی سے چھو کر محبت سے ہدایت کرتا باہر نکل گیا تو وہ دھیما سا مسکرا اٹھی۔ فرحان نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا کہ اسے اس سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں رہا تھا۔ فرحان کی توجہ، اس کی فکر اور اس کی محبت ہی نازلی کا کل اثاثہ تھی۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا جس نے ان کے نام کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ اب ایک دوسرے کے بنا جینا اب محال لگتا تھا۔ 6 ماہ بعد۔ یمان بیٹھ جاؤ یار، فرحان نے یمان کو یہاں سے وہاں چہل قدمی دے کر کہا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر میں گھس جائے۔ آج نویرہ کی ڈیلیوری تھی اور اس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ فرحان اور نویرہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہاں موجود تھے کہ نازلی کے علاوہ نویرہ کی کوئی دوست تھی نہ گھر میں کوئی خاتون۔ شہرام اور فراز کو انوار صاحب کینٹین لے کر گئے تھے تاکہ انہیں کچھ کھلا سکیں۔ نازلی نازنین کو گود میں لیے کرسی پر بیٹھی نویرہ کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے فرحان، یمان کے لہجے میں خوف فنا تھا۔ گھبراہٹ کیسی؟ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی، اللہ سے خیر کی دعا مانگو۔ فرحان نے اسے تسلی دی تو وہ دل ہی دل میں اپنی اولاد اور بیوی کی خیریت کی دعا کرنے لگا۔ تقریباً مزید 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک نرس باہر آئی جس کے ہاتھ میں کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود تھا۔ یمان تیزی سے اس کی جانب بڑھا تو اس نے وہ وجود یمان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔
معصوم سا سرخ و سفید چہرہ، نویرہ کی جیسے خوبصورت نقوش اور یمان کی طرح کی آنکھیں، وہ بےحد خوبصورت بچہ تھا۔ مبارک ہو، خدا نے رحمت عطا کی ہے، نرس نے مسکرا کر بتایا تو یمان کی آنکھیں خوشی و تشکر سے نم ہوئیں۔ خدا نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ یمان نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ابھی ہوش میں نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ نرس کہہ کر واپس آپریشن تھیٹر میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ ننھی سی بچی اب یمان، فاران اور نازلی کے ہاتھوں میں گھوم رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد 2 ڈاکٹرز باہر آئے اور یمان کو مبارکباد دیتے آگے بڑھ گئے۔ دادا، میں باپ بن گیا۔ انوار صاحب کو آتے دیکھ کر یمان خوشی سے چہکا تو اس کی بات پر سب ہنسے۔ تم پہلے سے ہی باپ کے عہدے پر فائز ہو یمان، انوار صاحب نے اپنی پرپوتی کو گود میں لیتے اسے یاد دلایا۔ ہاں، مگر اس بار بیٹی کا باپ بنا ہوں نا، یمان نے مسکرا کر کہا تو وہ مسکرا کر اپنی پرپوتی کو دیکھنے لگے۔ مجھے بھی دکھائے نا میری بہنا۔ شہرام نے اچھل کر اسے دیکھنا چاہا تو انوار صاحب اسے لیے کرسی پر بیٹھ گئے، جس سے شہرام اور فراز آسانی سے اسے دیکھ پا رہے تھے۔ دادا، آپ بچی کے کانوں میں اذان دیتے ہیں، فاران نے یاد آنے پر کہا تو وہ سر ہلاتے بچی کے کان میں اذان دینے لگے۔ ماما، یہ نینا کی طرح ہے نا، مگر چھوٹی ہے، فراز نے نازلی کو مخاطب کرتے کہا۔ ہاں بیٹا، یہ ابھی چھوٹی ہے اور یہ بھی آپ کی بہنا ہے، نازلی نے اس کے سر کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے بچی کو دیکھنے لگا۔ نازنین کو اب فاران نے اٹھا رکھا تھا اور وہ بھی ٹکر ٹکر اس ننھی بچی کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس کا نام کیا ہے؟ شہرام نے یاد آنے پر پوچھا۔ آپ کی بہن کا نام پریشے ہے شہری، یمان نے شہرام کا ماتھا چوم کر کہا تو وہ اپنی بہن کے ننھے ننھے ہاتھ چومنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی فراز نے بھی پریشے کے ہاتھ چومے۔ یہ نام وہ بہت پہلے سے سوچ چکا تھا اور نویرہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ واؤ، اس کے ہاتھ کتنے سافٹ ہیں۔ فراز نے مزے سے اس کے ہاتھ گالوں سے لگائے تو شہرام نے اسے جھٹکا۔ یہ میری بہنا ہے اور اس کے سافٹ ہاتھ بھی میرے ہیں، تم اپنی بہنا کے ہاتھ لے لو۔ شہرام نے اسے گھورا تو فراز نے ضدی انداز میں ایک بار پھر پریشے کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ یہ میری بھی بہنا ہے نا ماما؟ فراز نے ماں سے تائید چاہی۔ یہ تم دونوں کی بہنا ہے بیٹا، نازلی نے نرمی سے دونوں کو سمجھایا تو وہ ایک بار پھر پریشے سے باتیں کرنے لگے، جو آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سب ان کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نویرہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی اور وہ سب اکٹھے ہی اس سے ملنے گئے تھے۔ پریشوں کو دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں بھیگی تھیں، مگر یہ آنسو تشکر کے تھے۔ انوار صاحب نے پریشہ اور نویرہ کا صدقہ اتارا تھا۔ پریشوں کو باری باری سبھی اٹھا رہے تھے، جبکہ نویرہ بس خاموشی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یمان نے ابھی تک نویرہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، جس پر وہ کچھ بے چین بھی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ کر پرسکون بھی۔ چلو ایک فیملی فوٹو ہو جائے۔ فاران نے جیب سے فون نکال کر سب کو متوجہ کیا اور پھر پہلے یمان کی فیملی کی تصویر بنائی اور بعد میں سب کی گروپ سیلفی لی۔ مجھے فارورڈ کر دینا، یمان نے ہدایت کی تو وہ سر ہلا گیا۔ رات کافی ہو گئی ہے، بچے بھی تنگ ہو رہے ہیں فاران، تم نازلی اور بچوں کو گھر لے جاؤ، انوار صاحب نے نازنین کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہ چلتے ہیں، اور یمان کوئی بھی کام ہو تو مجھے فون کر دینا۔ فاران نے نازنین کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے جھک کر پریشے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ دادا اور شہری کو بھی گھر ڈراپ کر دینا، دادا بھی آرام کر لیں گے اور ویسے بھی شہری تنگ ہو رہا ہے یہاں۔ یمان نے انوار صاحب کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ایسا کرتا ہوں آج دادا اور شہری میرے پاس رک جاتے ہیں، کل انہیں یونیورسٹی جاتے ہوئے یہیں ڈراپ کر جاؤں گا اور بھابھی کے لیے پرہیزی کھانا بھی نازلی سے بنوا لاؤں گا۔ فرحان نے کھڑے کھڑے ہی تجویز دی۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ نازلی نے بھی فرحان کی بات کی تائید کی تو یمان نے سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے شہری، جاؤ بیٹا، آج آپ چاچو کے گھر رہو گے۔ یمان نے نرمی سے شہرام کو پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا انوار صاحب کی انگلی تھام گیا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں پھر، فرحان کہتے ہوئے ان سے ملا اور پھر سب کو لیے باہر نکل گیا۔ سب کے جانے کے بعد یمان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پریشے کی جانب بڑھا، جو بیبی کاٹ میں سو رہی تھی۔ نویرہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، جو اب جھک کر پریشے کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ کچھ پل اپنی بیٹی کو محسوس کرنے کے بعد وہ نویرہ کے پاس آیا اور اس کے سامنے اس کے بائیں پہلو میں بیٹھ گیا۔ نویرہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ یمان نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بہت دھیرے سے آگے ہو کر اسے خود میں نرمی سے سمیٹ لیا۔ نویرہ نے بنا کچھ کہے اپنے بازو اسے گرد حمائل کیے، مگر کچھ پل بعد وہ چونکی، اس کی گردن نم ہو رہی تھی، یعنی یمان رو رہا تھا۔
آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ نویرہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ وہ تو بیٹی کے لیے بہت خوش تھا، پھر اب یہ آنسو؟ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ لمحہ لمحہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا انتظار کیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ ایسا سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ یمان نے اس سے الگ ہو کر خفا سے لہجے میں کہتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ تو پھر یہ آنسو کیوں؟ نویرہ نے اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ شکر گزاری کے ہیں یہ آنسو، اور آج ماما بابا کی بھی بہت یاد آ رہی تھی مجھے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ یمان نے بوجھل لہجے میں کہا تو ماں باپ کے ذکر پر نویرہ کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ یمان اسے کئی بار اس کے ماں باپ کی قبر پر اسے گاؤں لے کر گیا تھا جہاں ان کا نکاح ہوا تھا۔ نویرہ آہستہ سے آگے ہوتی اب کی بار خود اسے گلے لگائے گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ نویرہ نے نم لہجے میں معذرت کی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ سوری مت کہو، تم نے مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ یمان نے اسی کنپٹی کو چھوتے ہوئے کہا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں یمان، اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ نویرہ نے کہا تو وہ اس سے الگ ہوتا اس کے سامنے ہوا۔ شہری سے بھی زیادہ؟ یمان کے لہجے میں شرارت تھی۔ شہری سے بھی زیادہ نویرہ کو اپنے شوہر یمان سے محبت ہے۔ نویرہ نے کہا تو یمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شہرام کی پیدائش کے بعد وہ اکثر اسے چڑھاتی تھی کہ وہ اس سے نہیں، شہری سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، مگر آج اس کے اظہار نے یمان کے دل میں خوشیاں اور سرشاری بھر دی تھی۔ میں بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ۔ یمان کو اپنی بیوی نویرہ یمان سے محبت ہے۔ یمان نے اس کے ہاتھ تھام کر خوبصورتی سے اظہار کیا۔ پریشے سے بھی زیادہ؟ نویرہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر شرارت سے پوچھا۔ شہرام اور پریشے میری محبت کے وجود کا حصہ ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، مگر ان سے زیادہ مجھے تم سے محبت ہے جس نے مجھے اتنے خوبصورت تحفے دیے۔ یمان نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے اپنے حصار میں بھرا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی طمانینت سے آنکھیں موند گئی۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی اور ڈھیر ساری خوشیاں ان کے منتظر تھیں، وہ خوشیاں جنہیں پانے کے لیے ان لوگوں نے بہت غم سہے تھے، مگر وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، اور ان کا برا وقت بھی گزر گیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو جناب، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ہیپی اینڈنگ سا ناول؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا مجھے یہ ریڈ کر کے اور آپ لوگوں تک پہنچا کے۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے اور زبردست سے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔